فتح مکہ سے تقریباً 2 2.5 یا 3 سال کہہ لو اس سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اور ہم سارے صحابہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہی بیان کی کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں۔ ظاہر بات ہے آپ مکہ سے نکالے جا چکے تھے، اور جب سے نکالے گئے تھے کوئی صحابی عمرہ کرنے نہیں آیا تھا، اس لیے کہ کافر آنے نہیں دیتے۔ آج کرونا نہیں آنے دیتا، اس وقت کافر نہیں آنے دیتے۔ آپ نے اس خواب کی روشنی میں صحابہ سے کہا کہ تیاری کرو۔ صحابہ تیار ہو۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ احرام بھی باندھے ہوئے ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ آپ پہنچے تو آپ نے پڑاؤ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ کفار کو جا کر کے بتاؤ قریش مکہ کو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں، تم ہمیں نہ روکو۔ انہوں نے حضرت عثمان کی بڑی عزت کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہو تو کر کے چلے جاؤ، لیکن باقی صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے بھی نہیں کیا، اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، اور غلط خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیے عقیدے کے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ تک خبر غلط پہنچائی گئی، اور ابھی تک اللہ نے بھی اس خبر کو درست نہیں کیا، اور اس غلط خبر کے نتیجے میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت پر بیعت، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور۔ صحابہ کا بڑا جذبہ تھا، لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ صحابہ سے کہتے یہ خبر غلط ہے، لیکن آپ نے غلط خبر کو صحیح سمجھتے ہوئے صحابہ سے بیعت۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو آخر میں آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے دائیں کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ ایک تو عقیدے کا یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اگر اللہ پیغمبر کو بتائے تو علم ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے تو علم نہیں ہوتا۔